اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے بالوالدین احسانا. اس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی سے پیش آؤ. میرے ملت کے نوجوانوں، آج ماں باپ بچے کے لیے عقیقہ کرتے ہیں، ماں باپ بچے کے لیے ختنہ کرتے ہیں، ماں باپ بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے کسی اچھے ادارے میں بھیجتے ہیں، کسی اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں. کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ بچہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے. اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. یہ بڑی آسانی سے نہیں، ایسا نہیں، آسان ہو رہی ہے. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. میرے ملت کے نوجوانوں کی شاعر نے خوب کہا ہے کہ وقت پڑا تو چمن کو خون ہم نے دیا، وقت پڑا تو چمن کو خون ہم نے دیا، جب باہر آئی تو کہا چل ہٹ تیرا کام نہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن اعلان فرماتا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. میرے ملت کے نوجوانوں، والدین نے میرے لیے کون سی قربانیاں پیش نہیں کی ہے، کون سے مصیبت کو نہیں جھیلا ہے، کون سی پریشانیاں نہیں برداشت کی ہے. لیکن آج ہم جب جوان ہو جاتے ہیں، جوان ہونے کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو یاد نہیں رکھتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، میرا جب بچپنا تھا، آپ کا جب بچپنا تھا، آپ جب بچے تھے، آپ جب تک کھاتے پیتے نہیں تھے آپ کے ماں باپ نہیں کھاتے تھے، آپ جب تک سوتے نہیں تھے آپ کے ماں باپ نہیں سوتے تھے، آپ جب تک جاگتے نہیں تھے باپ کے ماں باپ پریشان رہتے تھے کہ بچہ اب تک بیدار کیوں نہیں ہوا، بچہ اب تک جاگا کیوں نہیں ہے. بچہ اگر ایک کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، خیش و خبا پریشان ہے. میری ملت کے نوجوانوں، جب یہی جوانی تمہارے ساتھ آتی ہے، جب جوان ہو جاتے ہو لیکن تم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہو، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو. لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، ماں باپ کو ہم لوگ بوڑھا کہتے ہیں، بڑھیا کہتے ہیں، بڈھا کہتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ جل شانہ اعلان فرماتا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں نے منت مانی ہے، میں نے منت مانی تھی کہ مولا میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسہ دوں گا، میں حجر اسود کو چھوؤں گا، میں خانہ کعبہ کی طواف کروں گا، میں مسجد نبی میں حاضری دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہ کام پورا ہو گیا ہے، میری وہ منت پوری ہو گئی ہے، اب کیسے کیا جائے؟ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، میرے پاس سفر کے آسائش نہیں ہے، میرے پاس سفر کے سامان نہیں ہے، میرے پاس روپے پیسے نہیں ہے، میرے پاس زر نہیں ہے، میرے پاس ٹکا پیسہ نہیں ہے، میں اس منت کو کیسے پوری کروں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عاشق رسول، اے صحابی رسول، تو گھر چلا جا اور جانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دینا، تیری منت پوری ہو جائے گی. وہ عاشق رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں بحیات نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا تیری ماں کی قبروں کو جا کے بوسہ دے دینا، تیری منت پوری ہو جائے گی. یعنی تیری ماں کے قبروں کو جا کے چوم لینا، بوسہ دے دینا، تیری منت پوری ہو جائے گی. عاشق رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کی قبر کا بھی مجھے پتا نہیں ہے، میری ماں کب مری ہے مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے، ان کی قبر کس قبرستان میں ہے اور قبرستان میں کہاں ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو گھر چلا جا اور جانے کے بعد ایک
मिट्टी में, एक जमीन में एक लकीर खींच देना और उसको माँ की कब्र तस्वीर कर लेना और उसी को बता दे देना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मिसाल के तौर पर ये लकीर खींच दिया, क्या ये कब्र है? क्या ये मजार है? नहीं है। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि एक लकीर खींच देना, एक निशान खींच देना और उसको माँ की कब्र तस्वीर कर लेना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब लकीर का यह हाल है, अगर यकीनन कब्र में जाके वो सारेंगे उनका क्या हाल होगा? और जिनका कब्र का जब इतना हाल है, अगर यकीनन माँ बाहयात है, तो अगर माँ के कदमों को चुम ले तो उनका क्या हाल होगा? इसलिए कहा गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हुआ है जिसके माँ बाप जिंदा है और जिसने माँ बाप के एहसान को फरामोश नहीं किया है, माँ बाप के साथ अच्छाई के साथ पेश आया है। इसलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान बचपना से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक अगर पूरी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत करे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर भी माँ का हक पूरा नहीं होगा, फिर भी माँ का हक पूरा नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, सैयदा काबी उम्मी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान कि मेरी माँ दोनों पैर से माजूर है, मैंने टोकरी में बैठा के सर में लेके 7 मरतबा खाने काबा का हज कराया है। कितने मरतबा? 7 मरतबा खाने काबा का तवाफ कराया है। क्या मेरी माँ का हक पूरा हो गया? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तू 7 मरतबा कर रहा है कि 7 मरतबा खाने काबा का तवाफ कराया, हक पूरा हो गया? नहीं, तुम्हारी माँ के पेट में जब तुम थे, शिकम में जब तुम थे, तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो दर्द का पहला झटका हुआ था, वो झटका का हक पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और माँ बाप के कदमों तले जन्नत है। इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, अगर वो उसके माँ बाप उनसे राजी नहीं है तो उनकी नमाज किसी काम के नहीं, उसका रोजा किसी काम का नहीं, उसका ज़कात किसी काम का नहीं, उसका हज किसी काम का नहीं, कोई भी अमल उसका काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो, अल्लाह के रसूल की रज़ा लेना चाहते हैं, तो पहले अपने माँ बाप को खुश कीजिए, तो यकीनन आप यहाँ भी कामयाब होंगे और वहां भी कामयाब होंगे। इन्हीं जुमलों के साथ मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। ये किस्सा लतीफ नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।